अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दूसरी बैनुल-सूबाई गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस गेम्स में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत अहम कामयाबी है। खिलाड़ी भरपूर मेहनत करें ताकि आइंदा आने वाले आलमी मुकाबलों में मेडल्स हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सकें। गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने वजीर आजम चैलेंज कप टूर्नामेंट मुनक्किद करवाने का भी ऐलान किया। ये टूर्नामेंट आइंदा 3 माह तक इस्लामाबाद में खेला जाएगा। वजीर आजम ने स्पोर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों को कहा कि कोई भी सियासत न करे और स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करे ताकि आने वाले ओलंपिक गेम्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल्स हासिल किए जा सकें। सियाचिन में पाक फौज के 5 जवान बर्फानी तोदे तले दब गए। दुनिया के बुलंद तरीन महाजे जंग सियाचिन में बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के 5 जवान दब गए हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता होने वाले जवानों की तलाश के लिए पाक फौज के दस्ते समेत इलाकाई बाशिंदे भी मसरूफ हैं, जबकि भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सकरदू में बर्फानी तोदा गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पाक फौज के दर्जनों जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात में भारतीय फौज के अहलकार भी हलाक हो चुके हैं। 2012 में सियाचिन के 11 सेक्टर में भी 80 फुट ऊंचा और 1 किलोमीटर तवील बर्फानी तोदा गिरने से 11 शहरियों समेत पाक फौज के 128 फौजी शहीद हो गए थे। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का पहला मरहला आइंदा बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरहद पार फायरिंग और स्नैपिंग के बावजूद पाक फौज दुनिया की खतरनाक सरहदों में से एक पाक अफगान सरहद के 150 किलोमीटर तवील हिस्से को जल्द मुकम्मल करने के मंसूबे पर काम कर रही है, जिसे आइंदा बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि पाक फौज के हजारों जवान और सैकड़ों गाड़ियां सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहती हैं, जो चित्राल से लेकर जनूबी वजीरिस्तान तक पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के लिए काम कर रहे हैं। इस मंसूबे का पहला मरहला 2018 के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें 432 किलोमीटर तवील सरहद के इंतहाई हसास मकामात पर बाड़ लगा दी जाएगी। दूसरा मरहला, जिसे खुशकुन का नाम दिया गया है, इसमें 400 किलोमीटर तवील सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी और पूरे मंसूबे में 10 अरब रुपए की लागत आएगी और ये काम आइंदा 2 बरस में मुकम्मल किया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि इलाके में नामसाद हालात, सख्त सर्दी और बर्फबारी में भी दिन रात बाड़ लगाने का काम जारी है। उनका मजीद कहना था कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ एक हकीकत बन चुकी है, क्योंकि ये मंसूबा हिकमत अमली के एतबार से अहमियत का हामिल है, जबकि पाक फौज ने इस वहम को भी खत्म कर दिया है कि इस सरहद पर बाढ़ नहीं लगाई जा सकती। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि इस सरहद की किलाबंदी को चेक पोस्ट और दरअंदाजी का पता लगाने वाले निज़ाम से लैस करके मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा, जिसमें 443 किलो में से 150 पहले ही तामीर किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ 12,000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ों की चोटियों पर तामीर किए गए हैं, जबकि 1100 चेक पोस्टें भी तामीर की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना था कि ये बाढ़ पाकिस्तान के लिए एक मजबूत दिफाई लकीर के तौर पर मदद फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट में नए साल का आगाज इलेक्शन एक्ट 2017 पर समाअत से होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2018 का आगाज इलेक्शन एक्ट 2017 को चैलेंज करने वाली 13 पिटीशन से किया जाएगा, जिसमें नाअहल पार्लियामेंटेरियंस को सियासी जमात का दफ्तर रखने की इजाज़त दी गई थी, जिसके जरिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत के ओहदे पर फाइज हुए। इस पिटीशन को इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था और कहा गया था कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने से कबल मुतल्लिका फोरम्स में ये मामला पेश नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने अपने चैम्बर में समाअत के दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस के इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि अक्टूबर में पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया था, जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया था। जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह लेने और इसे जाहिर न करने पर नाअहल करार दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वजीर आजम के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। बाद अज़ां अपोजिशन जमातों की जानिब से उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी इस्तीफा देने के लिए जोर दिया गया था। ताहम इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद अक्टूबर के महीने में नवाज शरीफ ने दोबारा मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाली थी। चेयरमैन नैब का गवादर में कमर्शियल प्लाटों में बेज़ाब्तियों पर नोटिस। कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने गवादर में सनती और तिजारती अराजी में होने वाली बेकायदगियों का नोटिस ले लिया है।
جاوید اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گوادر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے حقیقی سرمایہ کاروں کا یہ حق ہے کہ انہیں قواعد و ضوابط کے مطابق سرمایہ کاری کا موقع فراہم کیا جائے۔ گوادر میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق کمرشل پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں قواعد کو نظر انداز کیا گیا۔ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ صنعت کاروں اور اہل افراد کی درخواستوں کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا۔ حقیقی سرمایہ داروں کو نظر انداز کیا گیا اور اپنوں میں کمرشل پلاٹس بانٹ دیے گئے۔ گوادر کی معاشی ترقی داؤ پر لگانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی پرویز مشرف کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو جلد کٹہرے میں لائیں گے۔ وقت آئے گا کہ آئین توڑنے والوں کو سزا دلوائی جائے گی۔ رائیونڈ میں اپنی رہائش گاہ جاتی امراء میں محفل میلاد اور نماز جمعہ کے بعد کارکنوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشرف کے خلاف مقدمات کے لیے عدلیہ کو جگانا ہوگا۔ بزدل انسان بہانہ بنا کر باہر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف بہادر ہیں تو پاکستان واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں۔ اس سے قبل گزشتہ دنوں نواز شریف نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران سوال کیا تھا کہ کیا اس ملک میں کوئی ایسی عدالت ہوگی جو مشرف کے جرم کا حساب لے، لیکن اب یہ وقت آئے گا کہ سابق آمر کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اس سے قبل بھی پرویز مشرف کو آئین توڑنے سمیت بے نظیر بھٹو کے قتل کے الزام میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پر بے نظیر بھٹو کے قتل کا ذمہ دار سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی والدہ کو قتل کروایا تھا۔ سگریٹ ڈبیا پر تصویری وارننگ کے حجم میں اضافہ، وزارت صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ۔ سگریٹ ڈبیا پر تصویری وارننگ کے حجم میں اضافے کا معاملہ وزارت قومی صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سگریٹ ڈبیا میں تصویری وارننگ کے حجم میں اضافے کا معاملہ وزارت قومی صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق تصویری وارننگ میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، جس کا اطلاق 1 جون 2018 سے ہوگا۔ وزارت قومی صحت نے سگریٹ کی ڈبیا پر تصویری حجم میں اضافے کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے 10% اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تصویری وارننگ کے حجم میں اضافہ 1 جون 2018 سے ہوگا، جس کے بعد ڈبیا پر تصویری وارننگ میں کل اضافہ 50% ہو جائے گا۔ سگریٹ پیکٹ پر موجود حجم ڈبیا کا 40% ہے۔ وفاقی کابینہ نے رواں ماہ تصویری وارننگ کے حجم میں اضافے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تصویری وارننگ کے حجم میں اضافہ سگریٹ آرڈیننس 1979 کے تحت کیا گیا ہے، جو 1 سال کی مدت کے لیے کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سگریٹ پیکٹ پر تصویری وارننگ میں اضافہ 2 مرحلوں میں کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 10% اضافہ کرتے ہوئے ڈبیا کے 50% حصے پر تصویری وارننگ دی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں اس کو بڑھا کر 60% کر دیا جائے گا۔ سگریٹ پیکٹس پر تصویری وارننگ کا آغاز 2010 میں کیا گیا تھا۔ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ نواز شریف نے بھی ریاض کی ٹکٹ کٹا لی، آج شام پرواز پکڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سعودی عرب روانگی کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ نواز شریف آج شام جدہ کے بجائے ریاض روانہ ہوں گے۔ نواز شریف SB 139 کے ذریعے 7:15 بجے ریاض کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس سے قبل نواز شریف کی جدہ روانگی کا شیڈیول تھا۔ نواز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف دونوں سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے۔ نواز شریف سعودی عرب میں عمرہ بھی ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف پہلے ہی سے سعودی عرب میں موجود ہیں، جو خصوصی طیارے سے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق بھی اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں ہی موجود ہیں۔ وفاقی وزیر ریلویز PIA کی پرواز PK 759 سے سعودی عرب پہنچے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق سعودی عرب میں عمرہ ادا کریں گے اور مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو پھانسی دے دیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عمران خان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا یا بچوں کا شریف خاندان سے کبھی کوئی کاروباری لین دین نہیں رہا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان بے بنیاد الزامات لگانے میں ماہر ہیں، وہ ہمیشہ جھوٹے الزامات ہی لگاتے رہے ہیں۔ عمران خان میرے بیٹے کی کمپنی میں بیرون ملک سے آنے والے پیسے کا ثبوت دیں۔ انہوں نے جن کمپنیوں پر الزامات لگائے ہیں انہی سے وہ چندہ لیتے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ ان کا بیٹا 2003 سے دبئی میں کام کر رہا ہے اور دبئی میں کوئی بھی کام بغیر قانونی کارروائی کے نہیں ہوتا، جبکہ میں بھی قانونی طریقے سے ہی کام کر رہا تھا اور میرا کوئی فعل ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ میں نے عہدے کا حلف لینے سے پہلے ہر جگہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
عمران خان کی جانب سے دبئی میں 2 ٹاورز اور 52 ولاز کے حوالے سے اسحاق ڈار نے کہا کہ اس حوالے سے تمام دستاویزات میرے بیٹے کے پاس موجود ہیں اور وہ تمام تفصیلات فراہم کر دے گا۔ خان صاحب اتنے گھٹیا پن پر اتر آئے ہیں کہ میرے والد پر بھی الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ جب خان صاحب کچھ نہیں تھے تو میں لندن میں ڈائریکٹر فائنانس تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ وہ 1992 اور 1993 میں لاہور چیمبر آف کامرس میں میرے پاس شوکت خانم کے لیے چندہ لینے آتے تھے اور گھنٹوں میرا انتظار بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال ٹیکس باقاعدگی سے جمع کراتا رہا ہوں، علی ڈار کا ایک پیسہ بھی سوئٹزرلینڈ سے نہیں آیا۔ آج بھی چیلنج کرتا ہوں، 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی دے دیں۔ شاہ سلمان نے سعودی عرب اور پاکستان کی ترقی کے اہداف کو باہم منسلک کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے سعودی عرب اور پاکستان کی ترقی کے اہداف کو باہم منسلک کر دیا ہے۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی کہتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستانی معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا، دفاع مزید مضبوط ہوگا، عوام کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں گے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ایڈمرل ریٹائرڈ نواف سعید احمد المالکی سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے سعودی سفارت خانے میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان طویل دورانیے کی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران سعید احمد المالکی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں پاکستان اور اس کے عوام شانہ بشانہ ہوں گے اور پاکستانی عوام کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور اقتصادی روابط کے نئے دور کا آغاز چین پاکستان اقتصادی راہداری کی افادیت بڑھائے گا اور پاکستان کا دفاع مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ نواف سعید احمد المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب 2 بھائی ہیں جن میں باہمی اعتماد، محبت اور اخوت کا رشتہ اٹل حقیقت ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نئی پالیسی کے تحت پاکستان کو معاشی دفاعی طور پر مضبوط بنانا اور عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مستقبل قریب میں سعودی عرب پاکستان کی معیشت کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ ترین عسکری اور سیاسی سطح پر ہونے والی بات چیت میں طے پانے والے امور کو عملی تعاون میں ڈھالنے کے لیے سعودی عرب کا وفد نئے سال کے آغاز میں پاکستان آ رہا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت پاکستان کے معاشی استحکام، دفاعی قوت میں اضافے اور عوامی خوشحالی کے لیے تاریخی اقدام پر عوام کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سعودی عرب نے حکومتوں سے قطع نظر پاکستان کی ہر مرحلے پر کھل کر سرپرستی کی ہے۔ پاکستان کے عوام اس جذبے اور محبت کی دلی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کو دونوں ممالک کے درمیان ریاستی اور عوامی سطح پر روابط کو فعال بنانے میں تاریخی کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سعودی قیادت کی بصیرت کی روشنی میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون، اشتراکی عمل اور باہمی اقدامات کے نئے مثالی دور کی خوشخبری لے کر طلوع ہو رہا ہے، جس سے پاکستان معاشی دفاعی سطح پر مضبوط ہوگا اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکہ کا پاکستان کی $255 ملین فوجی امداد روکنے پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ انتہائی سختی کے ساتھ پاکستان کی $25 کروڑ 50 لاکھ کی امداد روکنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں سال اکتوبر میں پاکستانی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے عسکریت پسندوں کی قید میں موجود کینیڈین شہری اور اس کی بیوی کو بچوں سمیت بازیاب کرایا تھا۔ اس امریکی کینیڈین خاندان کی بازیابی کے دوران ایک اغواکار بھی پکڑا گیا تھا جس کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ گرفتار اغواکار کے پاس طالبان کی قید میں موجود ایک اور امریکی مغوی کیون کنگ کے بارے میں بھی معلومات ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام نے پاکستان میں گرفتار اس اغواکار تک رسائی مانگی لیکن پاکستانی حکام نے منع کر دیا، جس پر مایوس ہو کر ٹرمپ انتظامیہ نے $255 ملین کی قسط روکنے پر غور شروع کر دیا ہے، جس کی ادائیگی پہلے ہی التوا کا شکار ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام گرفتار اغواکار سے کیون کنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سال 2017 پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے عوام پر بھاری پڑا۔ سیاسی ہلچل میں اضافے پر قیمتوں میں استحکام یا کمی اور حالات میں بہتری کے ساتھ ہی قیمتوں میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ ایک سال کے دوران غریب یا متوسط طبقے کے استعمال میں آنے والا موٹر سائیکل کا ایندھن لگ بھگ $10 مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت $66.77 فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ سال 2017 میں مال بردار گاڑیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والا ایندھن بھی تقریباً $10 ہی مہنگا ہوا۔ ڈیزل کی قیمت $75 سے بڑھ کر $85 تک جا پہنچی، جس کے باعث اشیاء خرد و نوش سمیت کرایوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ غریب آدمی کا چولہا جلانے والا ایندھن یا مٹی کا تیل ایک سال کے دوران $9 مہنگا ہوا۔
मट्टी के तेल की कीमत 43 रुपए फी लीटर से बढ़कर 52 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। दूसरी जानिब साल 2016 के मुकाबले में साल 2017 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 2 रुपए ही का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मगर साथ साथ ये भी बताते चलें कि खित्ते के दीगर ममालिक जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत शामिल हैं, पेट्रोलियम की कीमत पाकिस्तान में इन तीनों ममालिक के मुकाबले में कम है। बांग्लादेश में पेट्रोल 86% फी लीटर, श्रीलंका में 117 रुपए फी लीटर और भारत में 76 रुपए फी लीटर है। इस्लामाबाद में महंगाई का तूफान ताहाल थम ना सका, गरीब आदमी के लिए जीना दुश्वार हो गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे मुर्तज़ा रॉय की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में गुज़श्ता एक हफ्ते में 15 अशियाए ज़रूरिया गरीब की पहुँच से और ज़्यादा दूर हो गई हैं। सबसे ज़्यादा मुर्गी की कीमत में 13% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक सस्ते बाज़ारों में भी मुर्गी की कीमत 200 के करीब पहुँच गई। दालों, चीनी, घी, लहसुन, आटे, गोश्त, चावल, सुर्ख मिर्च, खुश्क दूध को भी महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। गुज़श्ता हफ्ते 7 अशिया की कीमतों में कमी भी हुई। सबसे ज़्यादा टमाटर की कीमत में 22% कमी हो गई। सस्ते बाज़ारों में टमाटर की फ़ी किलो 63 रुपये तक पहुँच गई। आलू, अंडे, LPG, प्याज, दाल, माश और गुड़ सस्ते होने वालों में शामिल हैं। मुर्तज़ा राय, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमसब.tv। Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.